السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل بی ایس کا وہ لیکچر نمبر 3 سنیں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ابھی ہم وہ لیکچر کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دو شعر وہ پیش کرتا ہوں کہ ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت، یاد بھی اب تو نہیں رنج و الم کی صورت، خواب میں دیکھوں اگر دافع غم کی صورت، پھر نہ واقع ہو کبھی رنج و الم کی صورت۔ شعر تو ہم نے سن لیے، اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو یہ ٹاپک ہے اللہ کی مدد۔ تو پہلے میں یہاں پر وہ ہنٹس بتا دیتا ہوں، سوال و جواب کا سیشن کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کا ترجمہ اور مزید آگے چلیں گے۔ تو کچھ میں نے اوپر لکھا بھی ہوا ہے۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، تو یہاں سے اصل میں وہ غزوہ احزاب کا ذکر وہ شروع ہو رہا ہے اس آیت سے، اور پھر چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو پھر پہلی بات یہی ذہن میں آئے گی کہ غزوہ احزاب کب واقع ہوا۔ تو اس کا جواب 4 یا 5 ہجری کو وہ غزوہ احزاب واقع ہوا۔ اب غزوہ احزاب واقع ہوا تو ظاہر ہے کہ پھر پوچھا جائے گا کہ کافروں کی تعداد کتنی تھی اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کافروں کی تعداد تقریباً وہ 12,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً وہ 3,000 تھی۔ اب دونوں میں سے کون کس پر وہ غالب رہا، تو اگر آیت کا ترجمہ آتا ہے تو پھر وہ سوال کا جواب دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر وہ قرآن پاک میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب وہ تمہارے پاس لشکر آئے، تو لشکر سے مراد کفار کے لشکر ہیں پہلے سے، جنود سے، فارسلنا علیہم ریحا، تو اب وہ غالب مسلمانوں کا ہی لشکر رہا لیکن اللہ کی رحمت سے، تو ان پر اللہ نے وہ ہوا کو بھیجا۔ وہ ہوا کیسی تھی، کتنی تیز تھی، کتنی وہ سرد تھی، تو وہ ہوا بہت تیز آندھی آئی اور سخت سرد آندھی تھی، سردی کی رات اور اندھیری گھوپ اندھیری رات تھی، اور اس میں وہ یہ آندھی چلی اور اس آندھی نے ان کے چولوں کو وہ الٹ دیا اور ان کے وہ خیموں کو اکھاڑ دیا اور کنکریاں ان کے وہ منہ پر آ کر لگتی تھیں، تو اللہ نے انہیں وہ ذلیل و رسوا کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ وہ کافر کے پاس وہ تیز آندھی آئی، اور پھر فرمایا وَجُنُودًا، اور وہ لشکر بھیجے، اور ان پر وہ لشکر۔ اب یہاں سے کون سے لشکر مراد ہیں، تو یہاں جو لشکر مراد ہیں وہ وہ فرشتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس جنگ میں فرشتوں نے وہ کافروں سے جنگ نہیں لڑی تھی۔ تو وہ جب فرشتے زمین پر اترے تو آندھی کے ساتھ فرشتے آئے، تو انہوں نے ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں وہ خوف کو پیدا کیا، اور پھر انہوں نے اپنے بوریا بستر گول کر کے پھر وہ یہاں سے رخصت ہو گئے، کیونکہ آگے وہ خندق کھودی تھی۔ یہ بھی گزشتہ سبق میں گزر چکا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کو کھودا تھا، اور یہ پہلا تجربہ تھا، اور جب کفار عرب وہ مل کر آئے، انہوں نے سامنے سے دیکھا کہ خندق کھودی گئی ہے، تو وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ یار یہ چیز تو ہم نے پہلی بار دیکھی ہے، ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم، تو پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ اوپر سے آئے، اوپر کوئی ان کے پاس وہ جہاز سے جو اوپر سے آنا تھا، تو وہ اصل میں جہاز نہیں تھے ان کے پاس، بلکہ وہ پہاڑ تھا، تو پہاڑ کے اوپر سے بھی آئے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نیچے سے زمین سے، ٹھیک ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، کہ جب آنکھیں وہ ٹھٹک کر رہ گئیں، اور وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل وہ گلوں تک آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ دل گلوں تک آ گئے، یہ صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ منافقین کے بارے میں ہے، جن کو اب یہ وہ گمان ہونے لگ گیا کہ لے اب تو ہم مر گئے، اب تو مسلمانوں کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہے گا، چاروں طرف سے وہ کافر ہیں، منافق
مشرک ہیں اور جو ہے وہ کفار عرب ہیں، قبیلہ قبیلے جا کر یہودیوں نے جو ہے وہ ان کو اکسایا جنگ پر، تو اب یہ تو جو ہے وہ منافق کہنے لگے کہ اب ہم نہیں بچیں گے، اور اللہ سے جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے کیسے وہ گمان کرنے لگے۔ لیکن مسلمانوں کو اس وقت بھی جو ہے وہ اپنے اللہ سے اچھی ہی امید تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو اب دو سوال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ غزوہ احزاب پر اہل ایمان کا رویہ کیسا تھا اور منافقین کا رویہ کیسا تھا۔ اہل ایمان کا رویہ تو وہ بالکل جو ہے وہ پکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے وہ بالکل تیار تھے، اور انہوں نے اس میں کوئی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی۔ اور منافقین کا رویہ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ یہ گمان کرنے لگے کہ اب ہم مر جائیں گے، مسلمان بھی اس صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں، اگرچہ کتنی ہی سخت مصیبت تھی، آفت تھی، اور جو ہے وہ رعب تھا کہ بندہ اپنے ہی جو ہے وہ گھر میں قید ہو کے رہ گیا، تو یہ اصل میں آزمائش تھی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، تو جو ہے وہ اس طرح مومنین کو آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں خوب جو ہے وہ جھنجھوڑا گیا، ان کو جو ہے وہ شدید آزمایا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، تو اس وقت ان بدبختوں نے کہا تھا، منافقین نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے بس دھوکے کا وعدہ کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں، بس اب ہم مر جائیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کرنے والے صحابہ کرام کی وجہ سے، اور صحابہ کرام نے جو حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ پیروی کی، جنگ خندق کو جو ہے وہ احسن طریقے سے نبھایا اور خندق کو کھودا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جو ہے وہ نصرت اور مدد فرمائی۔ اور جنگ خندق میں جب خندق کو کھودا گیا تو حضور نے بھی ایک چٹان کو جب جو ہے وہ جدا کیا، تو پھر حضور نے روم، فارس اور دیگر شہروں کی جو ہے وہ فتح ہونے کی خبر دی تھی۔ تو اس وقت بھی منافقوں نے کہا تھا کہ حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں قید ہیں، اپنے جو ہے وہ ڈیرے سے نہیں نکل سکتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ میں فلاں فلاں کی خبریں دیتے ہیں۔ تو پھر بعد میں یہ خبریں جو ہے وہ ثابت ہوئیں، اور مسلمانوں نے جو ہے وہ ان ملکوں کو آزاد بھی فرمایا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک سوال اور ہے کہ جنگ خندق کب واقع ہوئی، مطلب جنگ احد سے پہلے یا جنگ احد کے بعد؟ تو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جنگ احد کے 1 سال بعد خندق کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ 3 آیتیں تھیں، اور جو ہے وہ 3 آیتوں کو وہ آسان طریقے سے اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ مختصراً تینوں میں جو ہے وہ سوال جواب بھی ہو جائیں، ترجمہ بھی ہو جائے، تفسیر بھی ہو جائے، تو انشاءاللہ جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔